10 محرم کو ابو الحارث شیر کس طرح میدان کربلا میں پہنچا اور امام حسین کی لاش کی حفاظت کی اور فوج یزید کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ جاننے کے لیے واقعہ مکمل سنیے۔ لیکن چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین ضرور کہیے گا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی کے پاس آئے۔ امام علی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی طرف ایک شیر آ رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی یہ بات جاری ہی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام حسین کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد شیر نے اپنے چند دن کا بچہ مولا علی کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں کہا کہ مولا علی، میں اس بچے کا باپ نہیں، ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیر نے مولا علی سے کہا، مولا علی، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اس کو یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا علی، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام حسین ہے، یتیموں کی پرورش کرنا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی نے فرمایا، اے حسین، اس شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین کے ساتھ دوستی ہو گئی، ہر جگہ پر امام حسین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین کے ساتھ نہایت محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، اب ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی گھر تشریف لائے اور امام حسین سے کہنے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب ہمیں اس سے خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سنتے ہی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ امام حسین نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، آج کا دن نکالیں، کل سے ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مولا علی نے فرمایا، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین روئے اور کہا کہ بابا جان، باہر شام ہو چکی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ جب امام حسین شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی احسان کیوں؟ امام حسین نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے کہا، تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ آواز دیں گے؟ تو امام حسین نے کہا نہیں۔ تو ابو الحارث نے کہا، کیا عباس آواز دیں گے؟ تو امام حسین نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین روئے اور کہا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر اماں فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی۔ امام حسین نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا، اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں ابو الحارث امام حسین کا حکم مانتے ہوئے مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشور کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ عمر ابن سعد لین کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، بی بی فضا حضرت زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص
شیر کو کہنے لگا مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی سنا تو وہ اس کو مارنے کی بجائے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی تو انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو آواز دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی لمحوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا اے ابو الحارث، تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین کے جسم کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں۔ وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ کہا جاتا ہے ابو الحارث نے امام حسین کے خون سے اپنی پیشانی رنگی اور روتا رہا، اور جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس بات کی خبر ابن سعد لعین کو ملی تو اس نے کہا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ دیکھیے ایک شیر نے کس طرح امام حسین کی حفاظت کی، اور ہم مسلمان محرم میں امام حسین کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد سارا سال سوئے رہتے ہیں۔